تانیہ دورے نایاب سے کہتی ہے کہ تمہارا میک اوور ہونے والا ہے، تم اسی لیے زاویہ کے دل سے اترتی جا رہی ہو اور تم سے غصہ کرتا ہے کیونکہ تم خود کو بدلنے کے لیے تیار ہی نہیں۔ اتنی سادہ سی ٹھیک ہے، ایک دفعہ تو تم اس کو پسند آ گئی، اسے لگا باقی لڑکیوں سے ڈیفرنٹ ہو، لیکن تم جانتی ہو کہ زاویہ کتنی جلدی اپنی گرل فرینڈز کو بدلتا ہے۔ اگر کوئی لڑکی اس کی زندگی میں زیادہ سے زیادہ عرصے رہ پائی ہے تو وہ وہی لڑکی ہوگی جو خود کو بالکل اپ ٹو ڈیٹ رکھتی ہوگی اور اپنے سٹائلز بدلتی رہتی ہوگی تاکہ زاویہ اس سے بور نہ ہو پائے۔ یہ سن کے تو دورے نایاب پریشان ہو جاتی ہے کہ مجھے تو اتنے سٹائلز آتے ہی نہیں، میں کیسے اپنے سٹائلز بدلوں۔ وہ تانیہ سے کہتی ہے کہ مجھے کیسا میک اوور کرنا پڑے گا۔ تانیہ کہتی ہے کہ سب سے پہلے تو اپنے بال کافی شارٹ کروا لو، اتنے لمبے بالوں میں تم عجیب پینڈو سی لگتی ہو۔ دورے نایاب کہتی ہے کہ لیکن زاویہ کو تو میرے لمبے بال بہت پسند ہے، میں بال بالکل نہیں کٹوانا چاہتی۔ تانیہ کہتی ہے کہ ٹھیک ہے پھر ایسے ہی رہو، میں تو آج پارلر جانے کا سوچ رہی تھی تو سوچا تمہیں بھی ساتھ لیتی جاؤں، تمہارا فیشل وغیرہ بھی ہونے کی ضرورت ہے، کافی ڈرائی سکن ہو چکی ہے اور پھر کچھ نہ کچھ چینجز تمہارے اندر آنی ہی چاہیے۔ اور زبردستی اپنا فیصلہ اس پہ تھوپ دیتی ہے کہ میں تو شام کو پارلر جا رہی ہوں اور میں تمہارا بھی اپوائنٹمنٹ لے رہی ہوں، تم بھی میرے ساتھ ہی چل رہی ہو، سمجھی نا۔ دورے نایاب بیچاری کو تو کسی کو انکار کرنا آتا ہی نہیں، اور پھر سسرال میں ویسے ہی اس کو ناپسند کرنے والے لوگ زیادہ ہیں، یہاں وہ کسی کو بھی اپنا دشمن بنانا نہیں چاہتی بلکہ زیادہ سے زیادہ دوست اکٹھے کرنا چاہتی ہے، اور تانیہ کا اپنی طرف دوستی کا بڑھا ہوا ہاتھ وہ بالکل جھٹکنا نہیں چاہتی۔ تبھی وہ تانیہ کو انکار نہیں کر پاتی، لیکن وہ پریشانی میں ہوتی ہے کہ اگر زبردستی تانیہ نے میرے بال کٹوانے کی ضد کی تو میں کیا کہوں گی۔ ایک دل تو اس کا چاہتا ہے کہ مجھے پارلر ہی نہیں جانا چاہیے، وہ خود بخود ہی اپنے آپ سے باتیں کر رہی ہوتی ہے اور کہتی ہے کہ پتہ نہیں کیسے انکار کروں ان کو، وہ ناراض ہو جائیں گی اور میں زاویہ سے پوچھوں گی تو ہو سکتا ہے وہ بھی مجھ سے ناراض ہو جائیں، اب کیسے پرمیشن لوں گی۔ ابھی یہ باتیں وہ خود سے کر ہی رہی ہوتی ہے کہ زاویہ پیچھے سے آ جاتا ہے اور دورے نایاب سے پوچھتا ہے بھئی کس کو منع کرنے کی اور کس کے ناراض ہونے کی بات کر رہی ہو۔ دورے نایاب گھبرا جاتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ کوئی بھی بات نہیں، میں تو بس خود سے ہی باتیں کر رہی تھی۔ زاویہ کہتا ہے کہ خود سے تو اتنی باتیں کرتی ہو، کبھی مجھ سے بھی باتیں کیا کرو، تمہارا یہ ہسبینڈ تمہاری باتیں سننے کے لیے ترس گیا ہے۔ ادھر باقی لوگوں سے میں یہی سنتا رہتا ہوں کہ ان کی بیویاں بولتے بولتے تھکتی ہی نہیں، اور ایک میں ہوں کہ اپنی بیوی کی باتیں سننے کے لیے تھک گیا ہوں۔ لیکن دورے نایاب کو تانیہ نے منع کیا ہوتا ہے کہ تمہارا جو بھی میک اوور میں کرواؤں اس کے بارے میں زاویہ کو کبھی مت بتانا، ورنہ وہ یہی سمجھے گا کہ تمہیں خود سے کوئی سٹائلز آتی ہی نہیں، تو ہو سکتا ہے کہ جلد ہی تم سے بور ہو جائے۔ اسی لیے وہ تانیہ کی کوئی بھی بات زاویہ کو نہیں بتاتی اور بات کو ٹال دیتی ہے۔ پھر وہ زاویہ سے کہتی ہے کہ آج آپ کے لیے کھانا میں نے خود اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے، گھر کے باقی لوگ ڈائٹ کانشیس ہیں تو ہوتے رہیں، ان کے لیے میں کھانا نہیں بناؤں گی، لیکن آپ کے لیے آج سے کھانا میں خود ہی بنایا کروں گی۔ زاویہ کہتا ہے کہ زیادہ گھی والے اور دیسی کھانے تو میں بھی پسند نہیں کرتا، تو دورے نایاب کہتی ہے کہ آپ اپنی پسند مجھے بتا دیجیے نا، تو میں آپ کی پسند کے مطابق ہی کھانے بنایا کروں گی۔ ادھر جب کھانا کھانے بیٹھتے ہیں تو جنید کو بھی انہی کھانوں میں انٹرسٹ ہوتا ہے جو دورے نایاب نے بنائے ہیں۔ تانیہ ویسے تو جنید کو بالکل پسند نہیں کرتی، لیکن جنید کے منہ سے دورے نایاب کے بنائے ہوئے کھانوں کی تعریفیں سن کے اس کو جیلسی ہوتی ہے، اور وہ دورے سے کہتی ہے کہ گھر میں اتنے نوکر موجود ہیں، پھر تمہیں کھانا بنانے کی آخر کیا ضرورت ہے؟ تم کیا 24 گھنٹے نوکروں کی طرح کچن میں بھی اور سارے گھر کے کام کرتی پھرتی ہو؟ جس ماحول میں تم رہتی تھی اس سے نکل کے آ چکی ہو، اب تو تمہاری شادی کو اتنے دن بھی گزر چکے ہیں، اب اس ماحول میں ایڈجسٹ ہونا سیکھ جاؤ۔ دورے نایاب کو محسوس ہی نہیں ہوتا کہ تانیہ اس کی انسلٹ کرنے کی کوشش کر رہی ہے سب کے سامنے۔ وہ معصومیت سے جواب دیتی ہے کہ میں تو اپنے آپ کو اس گھر کے ماحول میں ایڈجسٹ ہی کرنا چاہ رہی ہوں، اسی لیے میں چاہتی ہوں کہ گھر کے سارے کام میں خود ہی سنبھالوں، باقی کام نہ صحیح ایٹ لیسٹ زاویہ کے سارے کام تو میں اپنے ہاتھ سے ہی کروں۔ جنید کے ساتھ ساتھ زاویہ اور جنید کے باپ کو بھی یہ بات تو اچھی لگتی ہے، اور ان کا بھی کہیں نہ کہیں دل چاہتا ہے کہ نگار بیگم ان کے سب کام خود ہی سنبھال لیں، لیکن نگار بیگم ٹھہری ایک ورکنگ وومن جنہیں گھر کے کاموں میں بالکل انٹرسٹ نہیں تھا، تو وہ کچھ بھی نہیں بول پاتے۔ پر جنید وہ تو منہ پہ سب کی تعریف کر دیتا ہے، تو وہ بول دیتا ہے کہ یہ تو بہت ہی اچھی سوچ ہے آپ کی، زاویہ بھائی لکی ہیں کہ ان کو آپ کی جیسی بیوی ملی، ورنہ ہمارے خاندان میں تو ایسی بیویاں ملنا بالکل ناممکن تھا۔
تانیہ کو تو بہت شدید غصہ آتا ہے اور تانیہ کے ساتھ ساتھ نگار بیگم اور جیفی کو بھی بڑا غصہ آتا ہے کہ ویسے تو اتنی معصوم بنی پھرتی ہے لیکن بڑی زبان لگ گئی ہے اور آگے سے جواب دینا بھی شروع ہو گئی ہے۔ ادھر دادی درے نایاب کی اس بات سے بہت ہی خوش ہوتی ہیں اور اس کو انعام بھی دیتی ہیں۔ درے نایاب کہتی ہے کہ دادی آپ کی دعائیں ہی میرے لیے انعام ہیں، اس انعام کی بھلا کیا ضرورت تھی؟ لیکن دادی بہت ہی پیار سے درے نایاب سے کہتی ہیں کہ بھئی تم اس گھر میں پہلی بہو ہو جس نے پورے گھر کو واقعی بہوؤں کی طرح سنبھالا ہے، تو تم اس انعام کی حقدار بنتی ہو۔ مجھے بہت خوشی ہوگی اگر تم یہ انعام خوشی خوشی رکھ لو گی۔ تو درے نایاب وہ انعام لے لیتی ہے۔ زاویہ بھی بڑا خوش ہوتا ہے دادی اور جنید سے اپنی بیوی کی تعریفیں سن کے، اور اسے لگتا ہے کہ شکر ہے میں نے اچھی لڑکی ہی چوائس کی ہے اور باقی سبھی میری پسند کی تعریف ہی کرتے ہیں۔ لیکن تانیہ اور نگار بیگم آخر کیسے مل کے زاویہ کے دل سے اس لڑکی کو اتروا دیں گے، یہ سب جاننے کے لیے ڈرامے کی نیکسٹ ایپیسوڈ کا انتظار کیجیے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک اینڈ کمنٹ ضرور کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ تھینک یو۔